الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن 56 سبق نمبر 56 تصوف احیاء العلوم کی چوتھی جلد کا عنوان جو ہے صبر وہ جاری ہے، اور اس کے حوالے سے گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ باعث ہوا یعنی گناہوں پہ ابھارنے والی چیزیں جو ہے، قوت جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ اب ہے باعث دینی کو تقویت کیسے دیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ انسان مجاہدے کے دینی اور دنیاوی فوائد و ثمرات کی طلب میں رہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ صبر کی فضیلت اور دنیا اور آخرت کے بہتر انجام کے متعلق جو روایات ذکر کی گئیں ان میں خوب غور و فکر کرے۔ مروی ہے کہ مصیبت پر صبر کا ثواب فوت شدہ چیز پر صبر کرنے سے زیادہ ہے۔ یقیناً ایسا مصیبت زدہ شخص قابل رشک ہے، کیونکہ فوت شدہ چیز صرف دنیاوی زندگی میں اس کے پاس تھی، جبکہ اس پر حاصل ہونے والا صبر کا ثواب موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باعث دینی کو باعث ہوا سے مقابلے کا عادی بنایا جائے، یہاں تک کہ ایک روز انسان کامیابی کا مزہ چکھ لے، پھر یہ غلبہ برقرار رکھے تو باعث ہوا کے مقابلے میں اس کی قوت بڑھ جائے گی، کیونکہ اعمال شاقہ کا عادی ہونا اس قوت کو پختہ کر دیتا ہے جس سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوجھ اٹھانے والوں، کشتی چلانے والوں اور جنگ کرنے والوں کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً جو اعمال شاقہ کے عادی ہوتے ہیں ان میں درزی، عطر فروش، فقہا اور نیک لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قوت ہوتی ہے، کیونکہ ان اعمال کا عادی ہونے سے قوت میں مضبوطی نہیں آتی۔ بیان کردہ دونوں طریقوں میں سے پہلے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو مال و متاع اور عزت کا لالچ دے کر کسی کے مقابلے پر ابھارنا، جیسا کہ فرعون نے جادوگروں کو یہ لالچ دے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتارا تھا کہ غالب آنے کی صورت میں تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ دوسرے کی مثال بچے کے لیے مقابلے اور جنگ کے اسباب مہیا کرنے کی سی ہے تاکہ بچہ اس کا عادی ہو۔ جو شخص صبر کے ذریعے خواہش کی مخالفت کرنا بالکل ترک کر دے تو اس میں باعث دینی کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایسا انسان خواہشات پر غلبہ نہیں پا سکتا اگرچہ وہ کمزور ہوں، اور جو اپنے نفس کو خواہشات کی مخالفت کا عادی بنا لے وہ جب چاہے ان پر غلبہ پا سکتا ہے۔ صبر کی تمام اقسام میں علاج کا یہی طریقہ رائج ہے، اور اسے مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ مشکل ترین صبر، یہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً سب سے مشکل ترین صبر وسوسوں سے باطن کا پاک ہونا ہے۔ یہ کام اس کے لیے زیادہ مشکل ہے جو تنہائی اور گوشہ نشینی کے ذریعے اور مراقبے اور ذکر و فکر کے ذریعے کے لیے بیٹھ کر ظاہری خواہشات کو تو ختم کر دے لیکن وسوسوں سے نہ بچ سکے۔ وسوسے انسان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ظاہری باطنی تمام تعلقات ختم کر دے، اپنے اہل، اولاد، عزت و مال، دوست احباب سب کو چھوڑ دے، اور بقدر ضرورت کھانا لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اسی پر قناعت کرے۔ یہ سب کچھ اسی وقت فائدہ دے گا جبکہ اس کا مقصود صرف اور صرف ذات باری تعالی ہو، اور دل کا ذات باری تعالی کی طرف مائل ہونا بھی اسی وقت فائدہ دے گا جبکہ تمام تر توجہ کا مرکز ذات خداوند ہو، اور باطن کے ذریعے زمینی اور آسمانی سلطنتوں کی سیر کرے، اور اللہ عز و جل کے پیدا کردہ عجائبات اور اس کی معرفت کے تمام دروازوں سے واقف ہو۔ جب یہ سب کچھ اس کے دل پر غالب آ جائے گا تو شیطان کے وسوسوں اور اس کے فریب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اگر انسان اس مرتبہ کو نہ پہنچ سکے کہ باطن کے ذریعے سیر کرے تو اس کی نجات اسی میں ہے کہ ہر وقت ذکر و اذکار یعنی نماز اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور قلب کا بھی محتاج ہے، کیونکہ حضور قلب
فکر باطن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری اوراد سے۔ اچھا، یہاں جو بتایا گیا ہے نا، یہ بالکل ایک ایکسٹریم لیول پہ ہے۔ اگر کوئی اتنا بڑا عالم ہو، راہ سلوک کی منزلیں ساری وہ طے کرنا چاہتا ہے تو بالکل ہی گوشہ نشین ہو جائے۔ صرف جائز بھی اسی کے لیے ہے کہ جو اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی خود ہی وہ رہنمائی کر سکتا ہے، خود ہی اصلاح کر سکتا ہے اور اکیلا شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر ہمارے لیے آسانی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلتے رہیں، کہ جس میں فیملی بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ بہترین زندگی اور آسان زندگی، اور اس میں مطلب مکمل فرائض و واجبات کی پابندی ہو، گناہوں سے اجتناب ہو۔ یعنی کہ اگر آپ دی بیسٹ نہیں بن سکتے تو اپنے آج کو کل سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر پرسن۔ مطلب آپ کسی سے بھی مقابلہ نہ کریں، دی بیسٹ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ صرف یہ کوشش کریں کہ میرا آنے والا کل میرے گزرے کل سے بہتر ہو، نیکیوں کے معاملے میں، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے مطلب ایک حدیث پاک آتی ہے، رب تعالیٰ کے خزانوں کا حقدار کون، اس ٹائٹل کے تحت حدیث پاک ہے، تمہارے زمانوں میں تمہارے رب عز و جل کے خزانے اور تجلیات ہیں، یعنی دل کی پاکی اور تزکیہ نفس کے ذریعے انہیں تلاش کرو۔ جس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل اور خزانوں کے اسباب آسمان ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور آسمانی امور ہم پر پوشیدہ ہیں۔ معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل رزق کے اسباب کب آسان کر دے، لہذا ہمیں چاہیے کہ دل کو خالی رکھیں اور اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کے اس کاشتکار کی طرح منتظر رہیں جو زمین درست کرتا اور اسے اضافی گھاس وغیرہ سے پاک کرتا اور اس میں بیج بوتا، اور یہ تمام کام بارش ہونے پر ہی نفع بخش ہیں، اور وہ جانتا بھی نہیں کہ اللہ عز و جل کس وقت بارش کے اسباب پیدا فرمائے گا، لیکن اسے اللہ کی رحمت پر، فضل پر کامل بھروسہ ہے کہ کوئی سال بغیر بارش کے نہیں گزرا، یوں ہی کوئی سال، مہینہ اور کوئی دن اللہ کے فضل و خزانے سے خالی نہیں۔ یعنی کہ بندہ جب اپنے دل کو تمام طرح کی برائیوں سے پاک کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس پہ نزول ہوگا، جس طرح بارش برستی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں۔ معارف ایمان کے متعلق 3 فرامین باری تعالیٰ۔ تیسرا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وسوسوں اور دلی رکاوٹوں سے صبر کا یہی علاج ہے، اور یہ صبر کا انتہائی درجہ ہے، اور صبر کی اقسام میں مخلوق سے صبر یعنی دور ہونے کی تمام اقسام دل کے وسوسوں سے صبر یعنی محفوظ رہنے سے کم تر ہیں۔ اس لیے سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، مومن کے لیے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنا آسان ہے، مگر حق تعالیٰ کی محبت میں مخلوق سے تعلق توڑنا مشکل ہے، اور نفس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور خواہشات کو چھوڑ کر اطاعت الہی پر صبر کرنا اس سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ حاکمیت و بادشاہت کی اقسام۔ دنیا کے طلبگاروں کی قرآن میں مذمت۔ یہ تیسرا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔ حقیقی بادشاہت۔ مخلوق میں پھیلے شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ عز و جل نے رسولوں کی طرف فرشتوں کے ذریعے وحی فرمائی، جو دشمن اور اس کے دھوکے کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے مکمل طور پر کافی ہے۔
پھر اس مجازی بادشاہت کہ جسے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور اگر اسے حقیقت شمار کر بھی لیا جائے تو بھی اسے دوام نہیں۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام نے مخلوق کو اس سے پھیر کر حقیقی بادشاہت کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی، اور جیتی دنیا یعنی دنیا کی زندگی کے اسباب، دنیا کی زندگی کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔ دنیا کی حقیقی اور ظاہری بادشاہت۔ دنیا کی حقیقی بادشاہت یہ ہے کہ بندہ دنیا میں زہد اختیار کرے اور جو ملے اس پر قناعت کرے، اور اخروی بادشاہت اللہ کے قرب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، نہ ختم ہونے والی عزت، اور آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک و راحت نصیب ہونا ہے جو دنیا میں نہ کبھی نصیب ہوئی، نہ کسی نے اسے جانا۔ زہد کی حقیقت۔ زہد در حقیقت دنیا کی حقیقی بادشاہت ہے، اسی لیے شیطان اس سے حسد کرتا اور انسان کو اس سے روکتا ہے۔ زہد کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے غصے اور خواہشات پر قابو پا لے، اور یہ دونوں باعث دینی اور اشارہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ حقیقتاً زہد اختیار کر کے ہی بادشاہت کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ آزاد ہوتا ہے، آزاد بادشاہ، اور اگر اس پر شہوت غالب آ جائے تو وہ شرمگاہ، پیٹ اور تمام اعضاء کا غلام بن جاتا ہے۔ اس صورت حال میں انسان چوپایوں کی مثل بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے گلے میں پڑی شہوت کی رسی سے شیطان جہاں چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ انسان کتنے بڑے دھوکے کا شکار ہے کہ اس غلامی کو بادشاہ تصور کرتا ہے، اور ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوا ہوتا ہے۔ زہد اور دنیا دار بادشاہ۔ ایک بادشاہ نے کسی عبادت گزار سے کہا: تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ زاہد نے کہا: تم سے کیسی حاجت طلب کروں جبکہ میری بادشاہت تم سے وسیع ہے؟ بادشاہ بولا: ایسا کیسے ممکن ہے؟ زاہد کہنے لگا: تم جس کے غلام ہو وہ خود میرا غلام ہے۔ بادشاہ نے کہا: کیسے؟ زاہد نے کہا: تم خواہش، غصے، شرمگاہ اور پیٹ کے غلام ہو، جبکہ میں ان تمام کا مالک ہوں اور یہ میرے غلام ہیں۔ دنیا میں در حقیقت زاہد ہی بادشاہ ہے، اور یہی اخروی بادشاہت کے حصول کی طرف گامزن ہے، جبکہ شیطانی مکر و فریب میں زندگی بسر کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں ہیں۔ جسے سیدھی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کی توفیق عطا کی گئی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ جب تم نے بادشاہت و حاکمیت اور بے بسی و غلامی کی حقیقت اور ان کی خامیوں اور شیطان کے مکر و فریب کو جان لیا، تو اب دنیاوی بادشاہت و جاہ و منزلت سے بچنا، اس سے منہ پھیر لینا، اس کے نہ ملنے پر صبر کرنا، اور اس دنیاوی مال و متاع کو چھوڑ کر اخروی بادشاہت کی امید کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جس بندے کو دنیاوی جاہ و منزلت سے ایسی انسیت و محبت ہو کہ وہ اسی کے اسباب جمع کرنے میں خود کو لگائے رکھے، تو اس شخص پر ان امور کا منکشف ہو جانا اور اس کا ان امور کو صرف جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی کے طریقے۔ یہاں پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے دوری اختیار کرے تاکہ وہ ان اسباب کو دیکھ ہی نہ سکے، کیونکہ اسباب مہیا ہونے کی صورت میں صبر کرنا مشکل ہے۔ جیسا کہ شہوت کو ابھارنے والی چیزوں کا مشاہدہ کرنے پر جب شہوت غالب آ جائے تو وہاں سے دور ہونا مشکل ہے، لیکن جو ایسا نہ کرے اس نے وسعت زمین کی ناشکری کی، جو کہ اللہ عز و جل کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خلاف عادت افعال پر مجبور کرے
تو ان قریب یہ مجبوری عاجزی میں بدل جائے گی۔ کوئی بھی کام کرنے، رہائش اختیار کرنے، پہننے، کھانے اور اٹھنے بیٹھنے میں عام طور پر جو سہولیات پیش نظر رکھتا تھا ان کا الٹ کرے، حتیٰ کہ نفس انہی کا عادی ہو جائے، یہی اس کا علاج ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم عاجزی کی انتہا کو نہ پہنچ جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ نفس کو خلاف عادت افعال کا عادی بنائے، کیونکہ طبیعت کو ایک دم تبدیل کرنا ممکن نہیں، بلکہ کچھ وقت لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ تبدیل کرتا جائے حتیٰ کہ بعض عادات بدل جائیں، نفس ان کا عادی ہو جائے تو پھر دوسری عادات چھوڑنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ نفس ان کا بھی عادی ہو جائے۔ یہ عمل مسلسل کرتا رہے یہاں تک کہ جو عادات اس میں راسخ تھی وہ جڑ سے ختم ہو جائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل 2 فرامین اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا، یہ دین پختہ ہے، نرمی کے ذریعے اس میں پختگی حاصل کرو، اللہ عز و جل کی عبادت سے خود کو متنفر نہ کرو کہ ضرورت سے زیادہ کوشش سے تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس دین سے زور آزمائی نہ کرو، جو دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اسے پچھاڑ دے گا۔ وسوسوں، خواہشات اور جاہ و منزلت سے بچنے کے ہم نے جو علاج بیان کیے ہیں، انہیں ریاضت نفس کے بیان میں ذکر کیے گئے مجاہدے کے قوانین کے ساتھ ملا لو اور انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تاکہ ان کے ذریعے ان تمام ابحاث میں صبر کے طریقے معلوم کر لو جو ہم پیچھے ذکر کر چکے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ جو انسان بتدریج اپنے صبر کو پختہ کرتا رہے تو ایک روز یہی صبر اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اب اس پر صبر نہ کرنا شاق گزرتا ہے، جیسا کہ پہلے صبر کرنا شاق یعنی مشقت والا کام تھا۔ یعنی معاملات برعکس ہو جائیں گے، جو چیزیں پہلے پسندیدہ تھیں اب ناپسندیدہ ہو جائیں گی، اور جو اشیاء پہلے ناپسند تھیں اب ایسی محبوب ہو جائیں گی کہ ان سے رکنا اب ممکن نہیں۔ اور یہ بات تجربہ یا ذوق سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی کام کو بتدریج کرنے کی عام سی مثال یہ ہے کہ بچے کو ابتداءً علم حاصل کرنے کے لیے جبراً بٹھایا جاتا ہے۔ کھیل کود سے باز رہ کر علم حاصل کرنا بچے پر دشوار گزرتا ہے، لیکن جب اس میں بصیرت پیدا ہوتی ہے تو اسے علم سے انسیت ہو جاتی ہے، اور اب معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ اب علم چھوڑ کر کھیل کود میں پڑ جانا اس پر شاق گزرتا ہے۔ مروی ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی سے سب سے زیادہ دشوار صبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا الصبر فی اللہ۔ ان بزرگ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا الصبر للہ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے پھر فرمایا الصبر مع اللہ، کہا نہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ سن لیں۔ الصبر فی اللہ کا مراد برے اخلاق سے چھٹکارا حاصل کر کے اچھے اخلاق اپنانا اور بھلائی کے کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ الصبر مع اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان نیک عمل کو اپنی طاقت و قوت کا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرے۔ الصبر عن اللہ سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل بندے کو اپنا قرب عطا کرنے کے بعد اسے دور کر دے اور اس پر صبر کرے، یعنی راہ خدا سے انحراف نہ کرے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کہنے لگے آپ ہی بتا دیجیے، تو ان بزرگ نے فرمایا الصبر عن اللہ۔ اس پر حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کی نے ایسی زوردار چیخ ماری، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ یعنی کہ سب سے مشکل صبر کون سا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے دور کر دیا جائے اور اسے کہا جائے صبر کر۔ بلا تمثیل ہے، وہ ایک شعر ہے نا، جیسے نعت پاک کا ہے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ایک چیز بندے کو ملتی ہے پھر اس سے جب جدا ہوتا ہے
پینفل ہوتا ہے، ریئلی ہرٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جس کو قرب خاص ملے اور اس پہ پھر اس کو دوری صبر کرنا پڑے، یہ واقعی بہت بڑا صبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ اس کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ اطاعت الہی کی بجاوری کے دوران پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرو، اللہ عز و جل کی مدد کو شامل حال رکھو اور اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط رکھو۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ الصبر للہ، انا یعنی تکلیف و مشقت ہے، الصبر باللہ بقا ہے، الصبر مع اللہ وفا ہے، اور الصبر عن اللہ ظلم و جفا ہے۔ اسی بات کو شاعر کچھ یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ: الہی تجھ سے صبر یعنی دوری کا انجام مذموم اور برا ہے، اور دیگر تمام مشیات سے صبر کرنا پسندیدہ ہے۔ اے پروردگار، صبر ہر صورت میں بہتر ہے مگر تجھ سے صبر بہتر نہیں، یعنی تجھ سے دور ہونا یہ بہتر نہیں۔ صبر کے علوم و اسرار کی بحث یہاں ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے یہ تقریباً 6 لیسنز میں، بلکہ 3-4 لیسنز میں صبر کے حوالے سے ہی گفتگو سماعت کی ہے، اور بڑا تفصیل کے ساتھ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے صبر کی مختلف انداز، اقسام اور جہات سے سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور بہت اچھا بیان لکھا ہے۔ اس کو تو بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ آگے ایک اور بہت ہی پیارا موضوع ہے، شکر، صبر، شکر۔ دوسرا حصہ، شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اس کی فضیلت، حقیقت، اقسام اور احکام کے بارے میں ہے۔ دوسرا رکن نعمت کی حقیقت اور اس کی تمام اقسام کے بارے میں ہے۔ تیسرا رکن اس بارے میں ہے کہ صبر و شکر میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے۔ پہلا رکن شکر کی فضیلت، حقیقت، اقسام اور احکام کا بیان۔ اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے شکر کی فضیلت۔ جان لیجیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جہاں اپنا ذکر فرمایا وہیں شکر کا بھی ذکر فرمایا، اور یقیناً اللہ عز و جل کا ذکر بلند و بالا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ شکر کے متعلق 10 فرامین باری تعالی۔ پہلا ہے، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ نمبر 3 ہے، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ 7 ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ فرمان عالی شان نمبر 10 ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراہا، یعنی خوبیوں والا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ شکر کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ۔ پہلا ہے، کھانے والا شکر گزار، صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ یعنی کہ یہ شکر اتنی اہم ایک چیز ہے، اور اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ نمبر 3 ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، حمادون کھڑے ہو جائیں، تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے ایک پرچم بلند کیا جائے گا، اور وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی حمادون کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حمادون وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ دیکھیے حمادون لفظ جو حمد سے ہے، تو شکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد بیان کرنا۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کچھ بھی ہے، الحمدللہ۔ ہم جب شکر ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔
الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس کو شکر کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض میں کیا ہو جائے گا؟ بے صبری۔ مطلب یہ بالکل صبر سے ملتی جلتی صفت ہے۔ ایک بندہ جو صبر کرے گا وہی شکر کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ بندہ بے صبرا بھی اور شکر بھی کرے، یعنی کہ بالکل اپوزٹ ہے۔ نمبر 5 ہے، جب زمینی خزانوں کے متعلق حکم نازل ہوا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم کون سا مال ذخیرہ کریں؟ حضور سید عالم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ زبان ذکر سے اور دل شکر سے تار رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع مال کے بجائے دل کو شکر گزار بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الشکر نصف الایمان، شکر نصف ایمان ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے عالم کورس اردو کے شرکا کہ یہ ٹاپک بڑا ضروری ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو انتہائی توجہ سے خوب دل لگا کے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حقیقی معنوں میں صابر و شاکر بننا ہے۔ چاہے یہ آپ کو ٹاپک 10 بار بھی پڑھنا پڑے، سننا پڑے، اس میں خوب محنت کی جائے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ بھی تیسری جلد ختم ہوگی تو بھی چوتھی بھی ہونے والی ہے، نہیں، اصل ہے علم حاصل کرنا اور ہر ٹاپک کو خوب سمجھنا۔ جان لیجئے، شکر نیک لوگوں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور دین کے دیگر مراتب و مقامات کی طرح شکر بھی علم، حال اور عمل پر مشتمل ہے۔ علم اصل ہے اور اس کے ذریعے حال وجود میں آتا ہے اور حال سے عمل وجود پاتا ہے۔ علم سے مراد منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کی نعمت کو پہچاننا ہے۔ حال سے مراد وہ خوشی ہے جو نعمت ملنے پر حاصل ہو، اور عمل سے مراد اس پر ثابت قدم رہنا ہے جو منعم کا مقصود و محبوب ہے، اور اس عمل کا تعلق دل، اعضاء اور زبان تینوں کے ساتھ ہے۔ شکر کی حقیقت کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ان تینوں کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکر کی جتنی بھی تعریفات کی گئیں وہ اس کے معانی کا پوری طرح احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ شکر کے لیے 3 امور کا علم ضروری ہے۔ علم، اس سے مراد 3 امور پائے جانے کا یقین حاصل ہونا ہے۔ نفس نعمت، وہ وجہ و سبب جس کے ذریعے بندہ نعمت کا مستحق ہو، اور تیسرا منعم کی ذات کا اور اس میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے جن کے ذریعے وہ انعام دینے کا اہل ہو اور اس کی طرف سے انعام صادر ہو۔ پس غیر اللہ کے حق میں یہ علم یعنی یقین اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ یہ تینوں امور پائے جائیں۔ بہرحال اللہ عز و جل کے حق میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہی حقیقی منعم ہے، یعنی نعمت کو عطا فرمانے والا ہے۔ تمام نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے اور تمام واسطے اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ یقین توحید و تقدیس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ توحید و تقدیس اس میں داخل ہے۔ آج کے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دینی معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔